ان کی طفیل ہے کہ عالم مشرق کو شاعر مشرق تحفہ کی شکل میں میسر آیا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 1857 میں جنگ آزادی کے بعد حالات اتنے ناگفتہ بے تھے، اتنی ابتری تھی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس ابتری میں اور اس ناگفتہ بے حالات میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے 20 سال بعد آپ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کے حالات روبہ انحطاط تھے، ایک ایسا ناہموار معاشرہ تھا جس میں مسلمانوں کو معاشرتی اور سماجی حیثیت سے مسلمان پس رہے تھے، کیونکہ انگریز یہ جانتے تھے کہ یہی وہ قوم ہے جو ہمارے مضمون مقاصد کے راستے میں حائل ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ایک طوفان کھڑا ہوا، اور اس طوفان کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ آپ کی علمی استعداد نے آپ کے دل میں ایک شعلہ جوالہ جلا دیا، اور آپ اس آگ میں، اس سوگ میں ساری رات گریا کرتے اور مسلمانوں کی حالت زار پر روتے، اور وہ دیکھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قوم جس کے باغوں کو سرسبز ہونا چاہیے، ان کو لہلہاتے ہونا چاہیے، یہ کیا وہاں تو خضر و بوٹیاں اڑ رہی ہیں، وہاں تو خزاں کا دور دورہ ہے۔ اور مسلمانوں کی یہ حالت زار دیکھ کر آپ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت گریہ ازاری کرتے اور دعا مانگتے، اور بے خطور آپ نے ایک لفظ دعا فارسی میں لکھی زبور عجم میں، اور اس کے اشعار میں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے ساتھی کی گزارش کی تھی، اسی طرح حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مجھے ایسا دوست عطا فرمائیں، ایسا ساتھی عطا فرمائیں، ایک ایسا درینہ دوست عطا فرمائیں جس کے اندر میں اپنے آپ کو دیکھ سکوں، مجھے اس کے اندر اپنا سوز جگر نظر آئے، میرے اسرار و رموز اس کے اندر نظر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہربانی فرما دی، کرم کر دیا، اور ہمیں حضرت محمد علی جناح جیسے لیڈر جو ہے وہ میسر آئے۔